باش دایم برد بارو با وفا تا بروی خیشبینی صد زیا تا بماند رازت از دشمنان هان سر خود با دوستا کم تر رسان تا نگردی پیش مردم شرمسار آنچ خود ننهاد باشی ورمدار اے برادر پردہ مردم مدر تر مدد تان درد پردات شخص دیگر با ہوائے دل مکن زنہار کار تان یارد بس پشیمان اعتبار تا زبانت پاش دے خواجہ دراز دست کوتاہ دار ہر جانب متاز قدر مردم را شناس محترم تا شناسد دیگر قدر تم. اچھا بس کرو. اب یہ فرماتے ہیں کہ ہر کرا بر خلق بخشائش بود، ہر وہ بندہ جس کی مخلوق کے لیے بخشش ہوتی ہے، یعنی جو مخلوق خدا کو بخشش کرتا ہے، چیزیں دیتا ہے. یہ بخشش جو ہے فارسی کا لفظ ہے، لیکن وہ عرب اس کو خوب استعمال کرتے ہیں، بالخصوص وہ ڈرائیور جو ہے نا، وہ بسوں کے اور یہ ٹیکسیوں کے ڈرائیور. وہ جب مدینہ منورہ آپ جا رہے ہیں یا مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو ڈرائیور کے ساتھ آپ طے کر لیتے ہیں نا کہ میں اتنے ریال دوں گا، کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو جب راستے میں چلے جاتے ہیں نا تو راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بخشش بخشش بخشش. تو وہ کرائے کے علاوہ وہ بخشش مانگتے ہیں. پہلے حج میں جب کیا 78 میں تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ہم جا رہے تھے مکہ مکرمہ 7 ذی الحجہ، قران کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے بدر کے مقام پر جب پہنچے نا، بڑا رش تھا روڈ کے اوپر، پرانا روڈ تھا. یہ جو نیا انہوں نے بنایا نا شارع الہجرہ، یہ نہیں تھا اس وقت، ایک تنگ سا روڈ تھا، وہ بڑا رش. تو ڈرائیور جب بدر کے مقام پر پہنچا نا تو گاڑی روک دی. ویسے بھی ہم نے کھانا وانا کھانا تھا وہاں پر، تو ایک ہوٹل کے سامنے روک دی گاڑی. تو کھانا وانا کھا کر جب تیار ہوئے زیارتیں کر کے تو واپس آئے نماز پڑھ کے، تو ڈرائیور کھڑا ہو گیا. سب سواریاں جب بیٹھ گئی نا کھڑا ہو گئے، کہتے بخشیش بخشیش. پھر سب نے جو کچھ توفیق تھی ہر کسی کو اس کو دے دیا. تو یہ عرب ڈرائیور جو ہے وہ یہ بخشیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آبروئی او در افزائش بود، اس کی عزت جو ہے وہ زیادتی میں ہوتی ہے. جو بخشش کرتا ہے لوگوں کو اس کی عزت افزائش میں ہوتی ہے، یعنی زیادتی میں، ترقی میں ہوتی ہے اس کی. باش دائم بردبارو با وفا، باش دائم ہمیشہ رہو، بردبار متحمل مزاج، و با وفا اور وفادار رہو. جو تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے اس کے ساتھ وفا کرو، احسان کرے وفا کرو. تا بروئی خویش بینی صد ضیا، تاکہ اپنے چہرے پر دیکھ لے تو صد ضیا، سینکڑوں روشنیاں، سینکڑوں انوار. اور وفادار رہو گے، بردبار اور متحمل مزاج رہو گے تو تمہارا چہرہ جو ہے وہ چمکتا ہوگا ہر وقت. سمجھائیے. تا بماند رازت از دشمن نہاں، تاکہ رہے، بماند رہے، رازت تیرا راز، از دشمن دشمن سے، نہان پوشیدہ. اگر یہ چاہتے ہو کہ میرا راز جو ہے وہ دشمن سے پوشیدہ رہے، دشمن کو نہ پہنچے، تو کیا کرو؟ سر خود با دوستاں کم تر رسان، اپنے راز کو سر خود
اپنے راز کو دوستوں کو کم تر رساں نہ پہنچا، دوستوں کو بھی راز نہ بتا، تو پھر تمہارے دشمن تک تمہارا راز نہیں پہنچے گا، اور تم نے دوستوں کو بتا دیا تو دشمن تک پہنچ گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تان گردی پیش مردم شرمسار، اس لیے اس مقصد کے لیے کہ نہ ہو جائے تو پیش مردم لوگوں کے سامنے شرمسار۔ شرمسار کا لفظ تو عام ہے، لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں آپ۔ اس مقصد کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو کہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ آنچ خود نہاد باشی برمدار، وہ چیز جو تم نے خود نہیں رکھی وہ نہ اٹھا۔ جو چیز تم نے خود نہیں رکھی وہ نہ اٹھا، کسی دوسرے نے چیز رکھی ہے، تمہارا کیا کام ہے اس کو اٹھانے کا؟ ورنہ اگر تم نے اٹھا لیا وہ پکڑنے کو تو نے چوری کر دی میری، تو شرمندہ ہوگا نا تو کہے گا میں نے چوری نہیں کی، جو اٹھائی کیوں چیز، چوری تو کی۔ تو آنچ خود نہ نہاد باشی، ہاں ہر وہ چیز جو تم نے خود نہیں رکھی ہے، برمدار، اس کو مت اٹھا۔ اے برادر پردہ مردم مدر، اے میرے بھائی لوگوں کا پردہ مدر مت پھاڑ، لوگوں کا پردہ مت پھاڑ، یعنی لوگوں کے عیوب کو بیان نہ کر۔ کسی کا عیب اگر تمہیں معلوم ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو، کیونکہ اس کا پردہ چاک کر رہے ہو۔ تو اے برادر بھائی، اے بھائی پردہ مردم مدر، لوگوں کا پردہ جو ہے وہ مت پھاڑ، یعنی مت چاک کر۔ تا ندرد پردہ ات شخصی دیگر، تاکہ نہ پھاڑے پردہ ات تیرے پردے کو شخصی دیگر دوسرا آدمی۔ تم لوگوں کا پردہ نہ پھاڑو گے، چاک نہیں کرو گے، پردہ رکھو گے لوگوں کا، دوسرے آپ کا پردہ رکھیں گے، اور تم نے دوسرے کا پردہ پھاڑ دیا تو وہ تمہارے پردے کو پھاڑ دیں گے۔ تم میں بھی تو کئی عیب ہوں گے، تو لوگوں کے سامنے وہ تمہارے عیب کو بیان کرے گا۔ عائشہ میں، اور اگر تم میں ہے نہیں فرض کرو تو وہ باندھ دیں گے تمہارے پر عیب، ہاں بنا دیں گے۔ کہتے با ہوائے دل مکن زنہار کار، خواہشات دل کے ساتھ نہ رکھ، مکن نہ کر، ہرگز کار تعلق، خواہشات دل کے ساتھ ہرگز تعلق نہ رکھ، یعنی اس سے کام نہ رکھ۔ دل تو بہت کچھ چاہے گا نا، وہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دل دیوانہ ہے، وہ تو واقعی دیوانہ ہے، وہ تو بہت کچھ چاہے گا۔ تو اگر دل کی خواہشات کے ساتھ کام رکھتا ہے تو بھی دیوانہ ہو گیا۔ سنا گئی ہے؟ اچھا، تان یارد پس پشیمانت، تان یارد پس پشیمانت بار، تاکہ نہ لائے، ہاں با پشیمانی کے بعد تمہارے اوپر کوئی ثقل اور بوجھ۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ لوگ ہوائے نفس کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ اگر کام رکھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بعد میں پشیمان ہو جائے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، نہیں کرنا تھا۔ تو پشیمانی کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک بار آئے گا، ایک ثقل آئے گا، تو تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے نا۔ تا زبانت باشد اے خواجہ دراز، ہاں جب تک زبان تیری، زبان تیری باشد ہے اے خواجہ، اے بڑے بزرگ آدمی، دراز لمبی، بزرگ آدمی، بوڑھے آدمی، تیری زبان اگر لمبی ہے ہر کسی کو چک مارتا ہے، ہر کسی کو گالی دیتا ہے، بے عزت کرتا ہے، ہاں تو پھر تو
دست کوتاہ دار، کم از کم ہاتھ کو تو چھوٹا رکھو. زبان تو ہے لمبی تیری، وہ تو تجھ سے چھوٹی ہوئی ہے، وہ تو ہر کسی کو چک لگاتا ہے، ہر کسی کو چک مارتا ہے، ہر کسی کو بے عزت کرتا ہے، ہر کسی کو گالی دیتا ہے. تو زبان کا تو یہ حال ہے، لیکن ہاتھ کو تو کم از کم کوتاہ دار، ہاں چھوٹا رکھ. یعنی ہاتھ سے تو نہ مارنا لوگوں کو، ہاتھ کو تو استعمال نہ کرو. کوتاہ دار، وہ ہر جانب متاز، اور ہر طرف ہاتھ کو لمبا مت کر، ورنہ ہاتھ لمبا ہر کسی کے سامنے لمبا کیا تو وہ پٹاخہ مار دے گا. کوئی تو لمبا مل جائے گا تم کو، سمجھ آئیے کہ وہ تمہاری بھی مرمت کر دے گا. ہر جانب متاز، ہر جانب ہر طرف جو ہے وہ ہاتھ کو لمبا مت کر، مت بڑا ہاتھ کو. قدر مردم را شناس محترم، ہاں لوگوں کی قدر پہچان لے. قدر مردم را شناس، لوگوں کی قدر پہچان لے. اے محترم، اے عزت والے. تا شناست دیگری قدرے تو ہم، تاکہ پہچان لے دیگری دوسرا بندہ قدرے تو تیری قدر کو بھی، ہم مانے بھی، تاکہ دوسرا بندہ تیری قدر پہچان لے. تو دوسروں کی قدر کر تاکہ دوسرے تیری قدر کرے. آئی سمجھ میں؟ ہر کرا قدرے نباشت در جہان، ہر وہ بندہ جس کی عزت نہیں ہے دنیا میں بے عزت ہے، کوئی بندہ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، تو زندہ مشمارش کے ہست از مردگان، زندہ اس کو شمار نہ کر، زندوں میں اس کو حساب نہ کر کہ ہست از مردگان، کہ وہ تو ہے مردگان کے قبیلے میں سے، مردوں کے قبیلے میں سے. وہ تو ایسا ہے جیسے قبرستان میں اس کو کوئی بھی، ہاں جب زندہ شمار ہی نہیں کرتا.